کہ ان کو مارا پیٹا، ان کا کلیسا توڑ دیا، ان کے ساتھ گالی گلوچ جو کرنا جتنی بے عزتی کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اب حضرت جریج نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے 2 رکعت ادا کی، اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس بچے سے پوچھا بتا تو کس کا بچہ؟ اللہ کی قدرت وہ بچہ بول اٹھا، جیسے حضرت عیسیٰ جو تھے ماں کی گود میں بولے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی، وہ بچہ بھی بول پڑا، اور وہ بچہ کہنے لگا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت جریج پر الزام لگا ہے یہ جھوٹا ہے، اور یہ کس وجہ سے لگا؟ ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا، لوگوں کو جب پتہ چل گیا کہ حضرت جریج جو ہیں وہ سچے ہیں، لوگوں نے حضرت جریج سے کہا کہ ہم تمہارا کلیسا سونے کا بنا دیتے۔ یہاں تک لوگوں کو شرمندگی ہوئی کہ ہم تمہارا کلیسا سونے کا بنا دیتے ہیں، تم ہمیں معاف کر دو، ہم نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو بتانا میں صرف آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ اس حدیث سے آپ کو سبق یہ ملا کہ اگر کوئی انسان تہجد پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے تو کس کی بات سننی ہے؟ ماں کی۔ فرض نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس میں آپ اللہ کے پابند ہیں۔ تہجد جو ہے بڑی بہترین نماز ہے، اور فرائض کے بعد سب سے بڑا درجہ اسی کا ہے، لیکن ہے نفل۔ تو نفل نماز کی بجائے ماں کی اطاعت زیادہ ضروری ہے۔ اندازہ تھا آپ کو کہ ماں کی اطاعت اتنی ضروری ہے؟ ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، آپ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، آپ فون پر باتیں کر رہی ہیں، آپ موبائل کو چیک کر رہی ہیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ چیٹنگ کر رہی ہیں، کچھ اور اسی طرح کی آپ کے مشغلوں میں مصروف ہیں۔ والدہ کی آواز آتی ہے اور آپ تنگ پڑ جاتی ہیں، کیا ہے امی؟ ہر وقت آپ بلاتی ہی رہتی ہیں۔ بات ہے آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی حقدار نہیں ہیں۔ قرآن مجید آپ کو کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفًّ، انہیں اف نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ اب اف کہنا کیا ہوتا ہے؟ اف کہنا یہی ہے کہ آپ موبائل پہ چیٹ کر رہی ہیں اور والدہ آپ کو آواز دیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کیا ہے امی؟ ہر وقت آپ ایسا ہی کرتی بلاتی ہی رہتی ہیں، مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ یہ ہے اف کہنا۔ تو اپنے والدہ کی قدر کریں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ ان سے اس لہجے میں بات کریں۔ انہیں اف نہیں کہنا، ڈانٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز کر لیں اور اپنا پہلو جو ہے اپنا آپ ان کے سامنے عاجز کر دو، اور اس عاجزی میں رحمت بھی ہونی چاہیے۔ اپنے والدین کے سامنے عاجز ہو جائیے، اور یہ عاجزی ایک ملازم کی عاجزی نہیں ہونی چاہیے۔ ملازم بھی ہر بات پہ کہتا ہے یس سر یس سر، لیکن اس کے ساتھ رحمت نہیں ہوتی۔ جبکہ والدین کے ساتھ جب آپ نے اپنا جو رویہ رکھنا ہے اس میں عاجزی بھی ہونی چاہیے اور اس میں محبت بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے آپ کو محبت سے پالا تھا یا نہیں؟ بچپن میں اپنی جان ماری تھی انہوں نے آپ پر، اپنی ماں نے اپنی جوانی گنوا دی تھی، باپ نے اپنی جوانی کے بہترین دن آپ کے لیے کماتے ہوئے گزار دیے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ رات کی نیند اپنی اولاد کے لیے حلال کمائی کی خاطر قربان کر دیتے؟ کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے؟ ہم تو سارا کچھ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں نہیں جو ہے میری جو میں چاہ رہی ہوں وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا۔ تو والدین کے ساتھ نہ صرف آپ نے ان کے ساتھ برے لہجے میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ کو ان کی بات نہیں پسند آ رہی، خاموش ہو کے سن لیجیے، خاموش ہو کے سن لیجیے، اور ان کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ کون سی دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان پر اتنا رحم کرنا جتنی رحم اور محبت سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اس دعا میں
آپ کو والدین کی محنت بھی نظر آئے گی، جتنی محبت سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اللہ ان پر اتنی رحمت فرما دے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت کا انداز میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر نفل نماز بھی پڑھ رہی ہیں تو ان کی اطاعت آپ پہ لازم ہے، نماز توڑ دیجیے اور والدہ کی بات پہلے سن لیجیے۔ اسی طرح ایک عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرے والدین ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ والدین تو میرے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا انہی کے اندر جہاد کر، تجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان جنگ میں جا کر تمہیں اپنے ماں باپ کے اندر جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد کا لغوی معنی تو ہے کوشش، تو جو تو کوشش تم نے اس میدان میں کرنی ہے، اپنے والدین کی خدمت میں کوشش کرو۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان دونوں کے اندر کوشش کر لو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اسی کے پاس رہ، کیونکہ جنت اس کے پاؤں کے نیچے ہے۔ لہٰذا والدین کی جو خدمت ہے وہ جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، میں کیسے توبہ کروں؟ آپ نے اس سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ کہنے لگے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تمہاری والدہ، اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری والدہ زندہ نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ ماں کی بہن ہوتی ہے، تو خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ تو والدین کی خدمت کر کے، ماں کی خدمت کر کے، خالہ کی خدمت کر کے انسان کے جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی انسان کو توبہ کا ایک طریقہ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ گائیڈ کیا کہ اگر بڑے گناہ ہو جائیں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں رزق میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، والدین آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین تو پہلے ہی سراپا محبت ہوتے ہیں، آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ نیکی بھی کرتے رہیں تو ان کی دعاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر والدین جس کے لیے دعا کریں گے اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ والدین کی دعا جو ہے سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی سی نیکی والدین کے ساتھ کر کے دیکھیے، آج اتنا کیجئے، گھر جائیں گی آپ لوگ، امی کو چائے بنا دیجئے، امی آپ تھکی ہوئی ہیں، سارا دن میرے لیے کام کرتی رہتی ہیں، تو امی آج آپ بیٹھے میں آپ کو چائے پلا دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اتنی بات پر دیکھیں آپ کی والدہ اتنی دعائیں آپ کو دے دیں گی کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے جو آپ پہ رحمتیں ہوں گی وہ علیحدہ ہے، آپ کا دل علیحدہ خوش ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں آپ پر علیحدہ ہو جائیں گی۔ اپنے والد سے کہیے میں آپ کا فلاں کام کر دیتی ہوں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں، آپ کے کپڑے استری کر دیتی ہوں، یا آپ کو کھانا آج میں آپ کو گرم کر کے دے دیتی ہوں۔ کوئی بھی آپ اپنی والدہ کے حصے کا کام کر لیجئے، کوئی بھی والد کی خدمت کر لیجئے، آپ یہ دیکھیں گی ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی، اور اتنی نکلیں گی کہ رکیں گی نہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اسی طرح جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے
اللہ اس کو اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث میں 3 آدمیوں کا قصہ بتایا گیا ہے۔ یہ 3 آدمی جو تھے یہ کہیں جا رہے تھے، طوفان آ گیا، انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب ہوا کیا، طوفان تو آ ہی رہا تھا، ایسی صورت بن گئی کہ جس غار میں انہوں نے پناہ لی اس کا جو اوپر دروازہ تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، وہاں پہ آ کے ایک پتھر آ کے ٹک گیا۔ ان کا یوں سمجھ لیجئے راستہ بالکل بند ہو گیا، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب تینوں نے سوچا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کر کے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس مشکل کو دور کرتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ جو بند ہو گیا اس کے ساتھ انہیں موت بھی سامنے نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا، میں روز رات کو دودھ لے کر آتا تھا، اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میرے والدین جو ہیں ان کو میں پہلے دودھ پلاتا تھا، اپنے بچوں کو میں بعد میں دودھ پلاتا تھا۔ ایک رات کیا ہوا، مجھے دیر ہو گئی، میں گھر جب دودھ لے کر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے سوچا میرے والدین کی نیند خراب ہوگی، اور میں ان کے سر پہ کھڑا رہا جب تک کہ میرے والدین نہ جاگے۔ میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، حالانکہ میرے بچے بھوکے تھے۔ میں نے کہا جو میرا طریقہ ہے میں نے وہی طریقہ رکھنا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ سارا کچھ تیری خاطر کیا تھا۔ والدین جو ہیں صبح اٹھے تو میں نے انہیں دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد میں ساری رات ان کے سرہانے جاگتا رہا، میں نے ان کی نیند خراب نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے یہ سارا کچھ تیری خاطر کیا تھا، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور یہ مصیبت دور کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کا راستہ جو تھا، پتھر جو تھا، وہ تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے آدمی نے بھی اپنی اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا، ان کا سارے کا سارا پتھر راستے سے ہٹ گیا، اور وہ لوگ جو تھے آرام سے اپنے وہاں سے نکلنے کے قابل ہو سکے۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ جب انسان والدین کی خدمت کرتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اب آپ میں سے جو شخص یہ ساری فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بچیاں چاہتی ہیں ہم ایسے بن جائیں، تو پھر وہ ان چیزوں پر غور کریں، ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کون کون عمل کرے گا بتائیے؟ سب لوگ آج گھر جا کے اپنی والدہ کا ماتھا چومیے، اپنے والد کو پیار کیجیے، ان کی فرما برداری کیجیے، ٹھیک ہے، اور ان کی دعائیں سمیٹیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر.